اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلو مہلک ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کے نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بلا بیٹھے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لے لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے کہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم و برہم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا یا مزدوری و صنعت کی محنت برداشت کرتا یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا۔ دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی اتباع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، گاہک سو کوشش کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضروریات کا سامان خریدے۔ غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت مضبوط و مستحکم اصول پر قائم کر دیا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا نہ ذائقہ معلوم ہوگا نہ ان میں رغبت ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے۔ تیسری حکمت اور وہی اس جگہ زیادہ قابل نظر ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تزین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم نے بنایا جو زمین پر ہیں زمین کی زینت تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر دینا بھی ایک فعل خداوندی ہے جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان میں ایسی چیزوں کی تزین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بری ہیں، یا تزین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً برا نہیں بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، اسی لیے بعضی آیات میں اس تزین کو صراحتاً حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور ان کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں ان کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔
دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال اور اولاد سے متعجب نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اور اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ اموال اولاد آخرت میں ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی، دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔ الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک جن کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے، آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کی مانند ہے، اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پا لیں اس کے لیے دین اور دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہے۔ اسی لیے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا ضعیف ہونے والی۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید توضیح کرنے کے لیے فرمایا، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا ہے، اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضائے خداوندی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچہ کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہونا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اسی لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلہ میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی دوسری چاندی کی ہوگی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔ اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جائے،
وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی، البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء و احباب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جس کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے کی خود عطا فرما دی ہیں۔ یہی حال کھیتی کا ہے۔ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہیں۔ یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہیں۔ جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود مہیا ہوں گی۔ وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے بھی یہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ طبرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر کے دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے نامۂ آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین و جمیل عورتیں۔ اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا و خوشنودی ہے جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت پہنچ کر مسرور و مطمئن ہو چکیں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، تو اس وقت حق تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے نعمۂ جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔ انہی دو آیتوں کا خلاصہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور بجز عالم اور طالب علم کے۔ یہ حدیث ابن ماجہ طبرانی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔